پورا ہال شور سے گونج رہا تھا، ہر طرف ہوٹنگ کی آوازیں آ رہی تھی، لوگوں کا ایک نہ ختم ہونے والا ہجوم اکٹھا تھا۔ اسٹیج پر کوئی سنگر اپنی بینڈ کے ساتھ گانا گا رہا تھا۔ وہ دونوں بھی ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اگلی پرفارمنس ان کی تھی۔ ان دونوں نے ساتھ گانا گانا تھا۔ ہیر تو اکیلی گانا چاہ رہی تھی، مگر عائش کے کافی فورس کرنے پر پھر وہ دونوں ساتھ ہی گا رہے تھے۔ ان کے ساتھ کئی بڑے بڑے سنگرز موجود تھے، کئی فارغ ہو گئے تھے، کئی ابھی بیٹھے خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ کافی بور ہو گئی تھی، موبائل یوز کر کے بھی تھک گئی تھی۔ اب وہ سامنے بیٹھے عائش کو دیکھ رہی تھی۔ وائٹ شرٹ پر اسٹائلش راک سٹار والی جیکٹ پہنے، بلو جینز، بال جو خوبصورت سے جیل سے سیٹ کیے، وہ کسی دوسرے سنگر کے ساتھ بات کرتے کہکہا لگائے ہنس رہا تھا۔ ہیر ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ خود پر کسی کی نظریں محسوس کرتے وہ مڑا تھا، ہیر کو اپنی طرف دیکھتا پا کر ایکسکیوز کرتا وہ ہیر کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا جانم، زیادہ اچھا لگ رہا ہوں؟ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتا شوقی سے بولا تھا۔ نظریں اس کے دلکش سراپے میں الجھ سی گئی تھی۔ وائٹ سلیو لیس لانگ جرسی کی میکسی پہنے، بلیک پینسل ہیل پہنے، بالوں کو بالکل سٹریٹ کیے، درمیان سے مانگ نکالے، کانوں کے پیچھے کیے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے بلیک کلر کی نفیس سے ایئر رنگ۔ ڈارک میک اپ میں وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ فضول مت بولا کرو، اس کی نظروں سے نروس ہوتی جل کر بولی تھی۔ ابھی کچھ بولتا کہ ان کی باری آئی تھی۔ عائش ہیر کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ ہیر کی نظریں اس کے اور اپنے ہاتھ میں ٹک گئی تھی، دل زور سے دھڑکا تھا۔ سپوٹ لائٹ میں وہ دونوں سٹیج پر پہنچے تھے۔ عائش کے گلے میں گٹار تھا، جبکہ ہیر میوزک مائک کے پاس کھڑی تھی۔ ہر طرف ان کے ناموں کا شور گونج رہا تھا، کوئی ان کی پکچرز پکڑے انہیں سپورٹ کر رہا تھا، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھنے کے بعد مائک ایک ہاتھ میں پکڑا تھا، ایک نظر ہیر کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ میری نظر بھی عجیب تھی، اس نے دیکھے تھے منظر سبھی، دیکھ کر تجھے ایک دفعہ، پھر کسی کو دیکھا نہ کبھی۔ مائک میں اس کی سحر انگیز آواز گونجی تھی، وہ عائش کو دیکھتی گا رہی تھی۔ اس کے نام کی آوازیں اب کانوں کو پھاڑ رہی تھی، شور کافی حد تک بڑھ گیا تھا۔ میرا پہلا جنوں تو میرا پہلا جنوں، عشق آخری ہے تو۔ ایک ہاتھ مائک پر رکھے دوسرے سے گٹار بجاتا عائش اس کو دیکھتے گانا شروع ہوا تھا۔ میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ وہ بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ زیادہ خوبصورت آواز کس کی تھی۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ کچھ دیر رکنے کے بعد عائش دوبارہ گانا شروع ہوا تھا۔ وہ ہیر کے رکتے ہی اسے دیکھتے گانا شروع ہوا تھا۔ آڈینس کا شور رکتا پھر شروع ہو جاتا۔ حال ایسا ہے میرا، آج بھی ہے عشق تیرا، رات ساری جگائے مجھے کوئی نیند کے سوا، جو پاس آئے تیرے تو بے قراری ستائے مجھے، جلتا ہے یہ دل میرا۔ میری زندگی ہے تو، میرا پہلا جنوں ہو تو، میرا پہلا جنوں، عشق آخری ہے تو۔ اب کی بار دونوں نے ایک ساتھ گایا تھا، ساتھ ہی ان کی پرفارمنس ختم ہوئی تھی۔ بے انتہا شور پر وہ دونوں ہی چونکے تھے، مسکرا کر سب کو دیکھتے وہ سٹیج سے اترے تھے۔ ہر طرف تیز میوزک چل رہا تھا، لڑکے لڑکیاں ڈانس فلور پر بس بھلائے اپنے آپ میں مگن تھے۔ پنک، بلو، پرپل کلر کا کانچ کا ڈانس فلور، انہی کلر کی لائٹس کلب کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھا کپ سے ڈرنک پر ڈرنک کیے جا رہا تھا۔ سامنے کانچ کے ٹیبل پر وائن کی بوتل کے ساتھ کانچ کا نازک چھوٹا سا گلاس بھی پڑا تھا۔ گرین آنکھیں بہت ڈرنک کرنے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ ایک اور پیگ بناتا اس نے سب سپاٹ نظریں پورے کلب میں گھمائی تھی اور ایک طرف جا کر اس کی تلاش ختم ہوئی تھی۔ سپاٹ نظریں
سرد پڑ گئی تھی۔ گلاس پورا ایک ہی گھٹ میں پیتا، گلاس واپس ٹرے میں رکھ کر صوفے پر ٹیک لگا کر بازو بھی صوفے پر پھیلا لیا تھا۔ اس سب میں اس کی نگاہیں ایک پل کو بھی نہیں ہٹی تھی سامنے سے۔ گرے شرٹ جس کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، بلیک جینز، بال شانوں تک آتے، بھورے بال کھلے تھے۔ چہرے کے تاثرات کافی سرد تھے، جیسے ہی اپنے سامنے بیٹھا شخص پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے بالکل سامنے ہی ایک تقریباً اسی کی عمر کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا صوفے پر۔ آس پاس کئی گوری لڑکیاں تقریباً برہنہ حالت میں اس کے پاس چپکے بیٹھی اس کے ساتھ وائن پی رہی تھی، مگر وہ بندہ جو شکل سے جاپانی ہی لگتا تھا، وائٹ شرٹ بلیک شارٹس پہنے، وہ ان لڑکیوں کے بجائے پورے کلب میں نظریں گھما رہا تھا، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک اپنے سامنے ہی راجر کو دیکھ کر وہ ہنسا تھا۔ راجر نے اپنی نگاہیں اس پر سے ہٹا لی تھی، مگر دھیان سارا اسی پر تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ اسے دیکھ چکا تھا۔ اسے یوں انفارمیشن ملی تھی۔ اس کے مطابق کارلوس ادھر ہی ہوتا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے آیا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ اسے ماسک کے بغیر بھی پہچانتا تھا کہ بس نام اور کام ہی جانتا تھا، مگر اسے خود کو یوں دیکھتے اور مسکراتے دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ وہ اسے جانتا تھا۔ اب کنفیوژن دور کرنے کے لیے وہ صوفے سے اٹھ کر بائیں جانب بڑھا تھا جدھر رومز تھے۔ چال میں اس نے لڑکڑاہٹ رکھی تھی۔ دیکھنے والا یہی سمجھ سکتا تھا کہ وہ فل نشے میں دھت تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ نشہ اب اس پر اثر نہیں کرتا تھا، وہ اتنا عادی ہو گیا تھا۔ جاتے جاتے اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، پراسرار مسکراہٹ۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ روم کا دروازہ کھول کر پھر بند کرتے وہ بیڈ پر گرنے کے انداز میں الٹا لیٹا تھا، آنکھیں موند گیا تھا۔ کچھ لمحے بعد ہی اسے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تھی۔ آنے والے نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ قدموں کی چاپ اس کے پاس آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اس پر وار کرتا، راجر جھٹ سے اٹھا تھا، اس کے پسٹل والے ہاتھ سے اسے پکڑ کر بیڈ پر پھینکتے اس پر جھکا تھا۔ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے راجر کو؟ تجھ جیسے کتے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی گردن پر ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے سرد مہری سے گویا ہوا۔ کارلوس خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، سانس بند ہو رہا تھا۔ اوپر سے راجر کی اتنی کولڈ آواز، اس کی آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ ایک ہاتھ سے راجر کا ہاتھ گردن سے ہٹاتا، دوسرے سے اتنی ہی جلدی جینز کے پاکٹ سے گن نکال کر اس کے سر پر رکھ چکا تھا۔ اسے راجر کے ماتھے پر گن رکھتے ہی کچھ کہنا چاہا، مگر بے سود، آواز حلق میں دب سی گئی تھی۔ اسے خود پر گن تانے دیکھ کر کہکہا لگایا، ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑتا، دور ہٹتا، اپنے پاؤں کے پاس جھکتا چاقو نکال چکا تھا۔ تجھے ختم کر دوں گا آج راجر، تیری کہانی ختم۔ گن اس کی طرف کیے کارلوس نفرت سے پھنکارا تھا۔ اوہ اچھا، تو انتظار کس کا ہے؟ جلدی چلاؤ نا گن، ختم کرو مجھے۔ چاقو پر ہاتھ پھیرتا تمسخر اڑانے کے انداز میں بولا تھا۔ اس سے پہلے وہ گن چلاتا، راجر نے ایک دم آگے ہو کر اس کے پاؤں پر لات ماری تھی، جس سے وہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گرا تھا، مگر اس کے گرتے ہوئے راجر بھی اس کے ساتھ ہی گرا تھا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں پکڑا تیز دھار چاقو اس کے پیٹ میں گھپ گیا تھا۔ وہ پیٹ پکڑ کر چیخا تھا۔ راجر حیرت سے خون سے رنگے کارلوس اور خون آلود چاقو کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ اتنا اچانک وہ کیسے گر گیا تھا؟ اور پھر چاقو، اس نے کہاں اسے مارنا نہیں چاہا تھا۔ چاقو اس کے پیٹ سے کھینچتا وہ اٹھا تھا۔ وہ لمحے کے لیے اسے شرمندگی ہوئی تھی، مگر دوبارہ سرد مہری چھا گئی تھی۔ آنکھوں میں نفرت لیے وہ کارلوس کو دیکھتا، اپنی شرٹ جھٹکی تھی، مگر اچانک وہ رکا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے مڑا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، مگر اسے پتہ چل گیا تھا کہ نینا تھی وہاں۔ اسے اس کی خوشبو سے پتہ چل گیا تھا۔ چاقو ٹشو سے صاف کرتا وہ چھوٹے چھوٹے محتاط قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دوسری طرف نینا سانس روکے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ اسے آج جس کی
سیکیورٹی کے لیے بھیجا تھا، اسے راجر مار چکا تھا۔ اس نے خود دیکھا تھا راجر کو اس کے پیٹ سے چاقو نکالتے۔ نیچے پوری ٹیم آئی ہوئی تھی جو راجر اور کارلوس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہی پھنس گئی تھی محبت اور ایمانداری کے بیچ۔ سنا ہے مجھ سے دامن چھڑانا چاہتے ہو، اب سفر پہ کسی اور کے ساتھ جانا چاہتے ہو۔ میں نے پہلے کب روکا ہے یار تجھ کو؟ جا سکتے ہو تم اگر سچ میں جانا چاہتے ہو۔ وہ چاقو واپس رکھتا دروازے سے باہر نکلا تو وہ حیران رہ گیا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ غلط نہیں پہچان سکتا تھا نینا کی خوشبو، اس کا احساس، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ماحول پر غور کیا، میوزک کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، ابھی کچھ دیر پہلے والا کلب تو لگ ہی نہیں رہا تھا، بالکل خاموشی تھی۔ ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، کارلوس شاید اب بے ہوش ہو گیا تھا، چہرے پر ایک پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ نینا آئی تھی، غیر معمولی تو تھا کچھ، شاید ان کی ٹیم اسے ہی پکڑنے آئی تھی۔ تمسخر ہنستا وہ اس روم کی کھڑکی کھول کر باہر کود گیا تھا۔ نیچے زیادہ گہرائی تو نہیں تھی تو چوٹ بھی نہیں آئی تھی۔ اس نے نیچے سے اٹھ کر اپنا ڈریس جھاڑا تھا، ایک حقارت بھری نظر کلب پر ڈالتا وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ نینا جو سانس رو کے دروازے کے پاس کھڑی ہے، قدموں کی چاپ سنائی دیتے ہی وہ پل بھر کو وہاں سے ہٹی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ساری ٹیم جو ڈھونڈ رہی تھی وہ اس کے سامنے تھا، خود گواہ تھی کہ وہ قاتل تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹتے ہی واپس اپنی ٹیم کے پاس پہنچی تھی۔ وہاں پولیس کا یونیفارم پہنے کافی لوگ تھے، جن میں مرد عورت دونوں تھے، جو کلب میں پہلے سے موجود افراد کو کنٹرول کر رہے تھے، اور ان 6 افراد پر مشتمل سیکرٹ ایجنٹ کی ٹیم جو اس وقت سول پولیس کے یونیفارم میں ملبوس تھی، چہرے ماسک کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، ہاتھ پر ٹرانسپیرنٹ گلوز پہنے تھے۔ کیا ہوا نینا، کدھر تھی تم؟ اور تمہارا رنگ کیوں اتنا اڑا ہوا ہے؟ ڈینٹرا اسے دیکھتے ہی اس کے پاس آتی فکر مندی سے گویا ہوئی۔ سارا کلب سیل کر دیا گیا تھا، جو اندر تھا وہ ادھر ہی رہ گیا تھا۔ پولیس سب پہ نظر رکھے ہوئے تھی، سیکرٹ ایجنٹ کی ٹیم اپنا کام کر رہی تھی، یہ کیس ان کا تھا، سول پولیس صرف سیکیورٹی کے لیے ساتھ تھی۔ ہاں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ نینا اسٹون کو اس کمرے کی طرف جاتا دیکھتی بولی تھی۔ دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا، اگر ابھی راجر پکڑا جاتا تو کیا ہوتا اس کے ساتھ؟ یقیناً وہ ہمیشہ کی طرح سرنڈر نہ کرتا اور پھر مجبوراً انکاؤنٹر کرنا پڑتا۔ اب ضروری تو نہیں تھا کہ وہ اس بار بھی بچ جاتا، پچھلی بار قسمت نے ساتھ دیا تھا، ہر بار تو نہیں دے سکتی تھی۔ سر اسٹون اس روم میں پہنچتے ہی سر بیٹراس ٹیلر کو آواز دی تھی۔ اسٹون کی آواز سنتے ہی بیٹراس، لومبار، نینا، لنڈا، برنٹ، پانچوں اس طرف بڑے تھے۔ یہ کون ہے؟ لومبار ہاتھوں پر گلوز پہنتا کارلوس کے پاس بیٹھتا، اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا، حیرت سے بولا تھا، کیونکہ اتنے کھلے عام کوئی کیسے کسی کو مار کر جا سکتا تھا؟ کارلوس کا جسم خون سے رنگا گیا تھا۔ جو بھی ہے وہ بعد میں پتہ کر لیں گے، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ لنڈا نے لومبار کی بات کاٹتے اس کے ساتھ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتی بولی تھی، ہاں اس کو باہر نکالو، سانس چل رہی ہے، زندہ ہے یہ۔ برنٹ اس کی نبض چیک کرتی فکر مندی سے ان کی طرف دیکھتی بولی تھی۔ اس کے کہتے ہی کچھ پولیس میں آگے بڑھتے کارلوس کو اٹھاتے باہر لے گئے تھے۔ سر یہ کارلوس ہے، بینڈرک کا بیٹا۔ نینا سر بیٹراس ٹیلر کے ساتھ کھڑی ہوتی، اپنا پسٹل جینز کے پاکٹ میں رکھتی سرسری سا بولی تھی، نہیں مس نینا سلطان، یہ بینڈرک کا بیٹا کارلوس نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ یقیناً اس مانسٹر نے اسے کارلوس سمجھ کر مارنے کی کوشش کی۔ سر بیٹراس کے بجائے لومبار خون آلود گلوز اتارتا انہیں باسکٹ میں ڈالتا بولا تھا، سر یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، آج ایک معصوم کو مارا ہے، نہ جانے اور کتنوں کو ماریں گے، ہمیں ان کا کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ مس برنٹ بالکل سنجیدگی آواز میں کسی غیر مرئی نکتے پر غور کرتی بولی،
ان جیسوں کو جینے کا حق ہی نہیں ہے. ایسے لوگ کسی کے نہیں ہوتے. وہ زندہ رہتے ہیں تو صرف خون کرنے کے لیے. معصوم لوگوں کا خون کر کے انہیں سکون ملتا ہے. آپ سب صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں نے جلد سے جلد ختم کرنا ہوگا. سر بیٹروس ان چاروں کو دیکھتے اپنی بھاری سنجیدہ آواز میں گویا ہوئے. اس سب میں نینا اور لنٹرا دونوں خاموش تماشائی سی بنی کھڑی تھی. وہ دونوں شاید وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی. ویسے کون سا سکون ہے مجھے زندگی میں؟ تم بھی لو. اگر ستانا چاہتے ہو. سب کو بتا رکھا ہے تیرا یہ جانتے ہوئے بھی. تم کیوں مجھے سب کی نظروں میں گرانا چاہتے ہو؟ بیٹھو. وائس گاڑی الیزے کے پاس روکتا مرر نیچے کرتا بھاری گمبھیر آواز میں بولا تھا. الیزے یونی کے بعد سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی. یونی میں ہی اسے وائس کی کال آئی تھی. سونیا کو اس نے کسی کام کا کہہ کر بھیج دیا تھا. اب وہ ڈری سہمی کھڑی تھی کہ وائس کی گاڑی آئی. بنا کچھ بولے خاموشی سے دروازہ کھولے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کر گئی. وائز اس کی مدہوش کر دینے والی خوشبو خود کے قریب محسوس کرتا آنکھیں موند گیا تھا. اس کی خوشبو، اس کی آواز، اس کی باتیں، اس کا ڈرنا، سب کا وہ ایڈکٹڈ ہو گیا تھا کچھ ہی دنوں میں. آپ کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ کافی دیر سے خاموشی سے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں مونڈے دیکھتا دیکھ کر آخر تنگ ہوتی روحانسی ہوتی بولی تھی. اس کی آواز سے ہوش میں آتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. وہ اسے آج ہر دفعہ سے زیادہ خوبصورت لگی تھی. ہر بار کچھ الگ سی. وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا. کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسے اپنی طرف ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ کر نروس ہوتی بولی تھی. نگاہیں گود میں رکھے اپنے ہاتھوں پر تھی. وہ اس کو نہیں دیکھ رہی تھی مگر وہ جانتی تھی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. ہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم آج کافی تیار ہوئی ہو. لگتا ہے تم نے شادی کے ارمان پورے کرنے چاہے ہیں. تم نے سوچا ہوگا پہلی بار اپنے شوہر کے ساتھ اس کے نہیں اپنے گھر جا رہی ہو تو کچھ تیار ہو کر جانا چاہیے. اس کے قریب ہوتا سیٹ بیلٹ بند کرتا گمبھیر جذبات سے بوجھل آواز میں بولا تھا. آواز اتنی ہلکی تھی کہ اگر وہ اپنی سیٹ پر ہوتا تو شاید ہی وہ صحیح سے سن سکتی. الیزے اس کے خود کے قریب ہوتے ہی خوف سے بھری آنکھیں زور سے پیچھے سیٹ سے چپک گئی تھی. اس کے اور قریب ہوتے پھر بوجھل آواز سن کر وہ مرنے والی ہو گئی تھی. دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا. اس کے کلون سی خوشبو اس کے اپنے حواس باختہ کرنے پر تلی ہوئی تھی. لیزا. وائز ایک ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا گال تھپتھپاتا اسے بوجھل آواز میں پکار گیا تھا. وہ اس وقت سب کچھ بھول گیا تھا. یاد تھا تو اتنا کہ وہ اس کی تھی، صرف اس کی. وہ اپنے حواس کھو رہا تھا. اس کی قربت، اس کی معصومیت، اس کا ڈرنا، اس کی معصوم ادائیں، وہ سب کا دیوانہ ہو گیا تھا. پلیز وائز. الیزے خوف سے کانپتی ہوئی بولی. آنکھیں کھولنے کی کوشش ہرگز نہیں کی تھی. اس کے منہ سے اپنا نام سنتا اسے اپنا نام اور بھی خوبصورت لگا تھا. وہ اندر تک سرشار ہو گیا تھا. گال سہلاتا انگوٹھا اب اس کے لبوں پر رینگ رہا تھا. اس کے نازک گلاب سے لب اسے کوئی بڑی جسارت پر اکسا رہے تھے. دل کی بات پر لبیک کہتا وہ ابھی جھکا ہی تھا کہ الیزے کی بات پر سارا خمار اڑن چھو ہوا تھا. آنکھوں میں خماری کی جگہ اب سرد مہری نے لے لی تھی. پلیز وائز. نکاح تو آپ نے مجھ سے زیادہ زبردستی کر لیا. اب پلیز مجھے مت چھوئے، مجھے برا لگتا ہے. اس کو اور قریب ہوتا محسوس کر کے ہمت کر کے جلدی سے بولی تھی اور مقابل کا دماغ خراب کر گئی تھی. شوہر کا چھونا ہی صرف کیوں برا لگتا ہے مس بیوٹی؟ اور تو کسی کا چھونا برا نہیں لگتا. اس کے نازک لبوں پر اپنے انگوٹھے کا ناخن سختی سے رب کرتا سپاٹ انداز میں بولا تھا. اس کے دماغ میں پھر سے وہی لمحہ گھوم گیا تھا جب مارک اس کے چہرے کو چھو رہا تھا. تب تو اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور وائس کا چھونا اسے برا لگا تھا. پلیز. درد ہو رہا ہے. دروازے کے ہینڈل سے اپنا ہاتھ ہٹاتی اس کے کندھے پر رکھے اسے خود سے دور کرتی بولی تھی. ہونٹوں پر شدید جلن محسوس ہو رہی تھی. آنکھوں سے کئی انمول موتی بہہ کر بے مول ہو گئے تھے مگر وہ سنگ دل بنا سب نظر انداز کر رہا تھا. جو پوچھا اس کا جواب دو. مجھے اگنور ہونا برداشت نہیں. لبوں سے انگوٹھا ہٹائے انگلیوں کے پوروں سے
اس کے آنسو صاف کرتا بولا، لہجہ ہنوز سپاٹ تھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کس بات کے تانے دیتے رہتے ہیں، مارک صرف میرا اچھا۔ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے اسے مزید بولنے سے روک گیا تھا۔ وہ اس کی زبان سے کسی اور کا نام تک سننا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں جنونی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے صرف خود تک محدود رکھنا چاہتا تھا، جیسے وہ صرف اس کا تھا، دل سے تھا، بس مانتا نہیں تھا۔ مگر مانتا تھا بھی تو اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ بھی اس کی ہی ہو جائے، پھر بے شک اظہار نہ کرے۔ اس کی نظریں ایک دفعہ پھر اس کے کپ کپاتے لبوں پر جا ٹھہری تھی، مگر دل کے منہ زور جذبات کا گلا گھونٹتا اپنے دہکتے انگارے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ گیا تھا۔ وہ اس کا سب کچھ بن چکی تھی۔ کچھ پل اسے محسوس کرتے ہی خود ہی پیچھے ہوتا گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ علیزے خوف سے آنکھیں مندے بیٹھی رہی تھی، مگر اس کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتی ہوئی دل جان سے کانپی تھی۔ دل الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ آج اسے وائس کے لمس میں عقیدت، محبت محسوس ہوئی تھی۔ چہرہ شرم و حیا کے باعث لال ہو گیا تھا۔ رکھ کے تمام عمر قید میں مجھے، اب ہو گیا ہوں عادی تیرا تو تم اڑانا چاہتے ہو، خود بن کے فرشتہ زمانے کی نظر میں جانتا ہوں الزام بے وفائی مجھ پہ لگانا چاہتے ہو۔ پانی وہ خشک پڑتے لبوں کو تر کرتی بولی تھی۔ پیاس سے برا حال ہو رہا تھا، اوپر سے سر اور پاؤں میں بے تحاشا درد محسوس ہو رہا تھا۔ میم یہ پانی، اسے اپنے پاس ہی کسی کی آواز سنائی دی تھی، ساتھ ہی کوئی اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سر پر رکھا تھا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا، سر اور پاؤں کیوں درد کر رہے تھے، مگر اگلی آواز سن کر اسے سمجھ آ گیا تھا، ساتھ ہی ایک ڈر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ تم جاؤ، میں خود دیکھ لوں گا۔ رات جو بھی روم میں آیا تھا، الیانا کو ہوش میں آتا دیکھ چکا تھا۔ جولی کے ہاتھ سے گلاس لیتا اسے باہر کی طرف اشارہ کرتے خود الیانا کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اٹھو، یہ پانی پیو۔ اسے کندھے سے پکڑ کر تکیہ اس کے پیچھے رکھتا اسے بیٹھاتا بولا، ساتھ ہی گلاس اس کے لبوں کے قریب کیا۔ وہ جو آنکھیں مندے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، راج کے یوں اٹھانے پر خوف سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی بیٹھ گئی تھی۔ وہ اب انتظار کر رہی تھی کہ کب اس سے تھپڑ لگے گا۔ پیو یہ، راج کے گلاس اس کے لبوں سے لگاتے سختی سے کہا۔ ایک بازو اس پر سے گزار کر دوسری طرف رکھ چکا تھا۔ وہ اب اسے کافی قریب ہو گیا تھا۔ الیانا نے اس کے اتنے قریب ہوتے بے اختیار اس کے گلاس پکڑے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے گلاس اپنے خشک لبوں کو لگائے۔ گٹا گٹ پورا گلاس ایک ہی سانس میں حلق سے اتار گئی تھی۔ درد ہو رہا ہے؟ خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے بھاری ہاتھ سے پشت سے اس کا گال سہلاتا فکر مندی سے گویا ہوا، نہیں تو پیار ہو رہا ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی محسوس کرتے ہوئے جل کر ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ گال سے جھٹکتی بولی، اچھا مگر ابھی تو میں نے پیار کیا ہی نہیں، تم پہلے سے محسوس کرنے لگی ہو۔ کچھ لمحے سنجیدگی سے اپنے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، البتہ گرین آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ درد ہو رہا ہے مجھے پاؤں اور سر میں، اور وہ اس کی بات مکمل نظر انداز کرتے اپنے پاؤں کو دیکھتی جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں بھیج دیتا ہوں جولی کو، وہ لے جائے گی واش روم۔ جب تک تم پراپر ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ وہ اس کی بات سمجھتا نرمی سے کہتا اٹھا تھا، درد بھی خود ہی دیا ہے، اب اتنی فکر بے شک نہ کرو، جھوٹی فکر کر کے اپنا اور میرا برباد نہ کرے۔ اس کی اپنی پرواہ ہضم نہ کرتے ہوئے جل کر بے رخی سے کہا، وہ تمہاری سزا تھی رپنزل، تم جب ایسا کرو گی میں تمہیں سزا دوں گا۔ یہ تو فرسٹ ٹائم غلطی ہوئی تھی تم سے، جبھی نہ دینے کے برابر سزا دی، ورنہ جو میں سزا دیتا وہ تمہاری نازک جان جھیل نہ پاتی۔ اس کی بدتمیزی کو اگنور کرتا تحمل سے بولا، باہر نکل گیا تھا۔ یہ لڑکی ہر وہی کام کرتی تھی جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ بڑا سزا تھی میری، اور کیا کہہ کر گئے، نہ ہونے کے برابر سزا تھی یہ۔ یہاں میں
واش روم جانے تک کے لیے دوسرے کسی کا محتاج ہو گئی ہوں، اور کہہ رہے ہیں نہ ہونے کے برابر سزا۔ اس کے جاتے ہی آگے ہوتے اپنے پاؤں پر ہاتھ پھیرتی بیزاری سے خود ہی بڑبڑائی تھی۔ کل تک تو میں تھا نہ تیرا سکون دل، مطلب کہ اب اپنے دل کو بھی تم رلانا چاہتے ہو۔ میری تو رخ دی اجاڑ کے زندگی تم نے۔ ہاں ہاں جاؤ اب، جس کے ساتھ بھی نبھانا چاہتے ہو۔ یار کافی تھک گیا ہوں میں تو، کناٹ چیئر گھسیٹتا بیٹھتا بولا۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں بھی اپنی اپنی چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ ہاں یار آج کافی تھک گئے ہیں، اب میں تو ہوٹل جا کر سوؤں گا آرام سے، عائش نے ایک نظر اونگتی ہیر پر ڈالتے ہوئے کہا، ساتھ ہی مینو کارڈ دیکھنے لگا تھا۔ کنسرٹ 5 بجے تھا، مگر وہاں سے نکلتے نکلتے اب 9 بج گئے تھے۔ اب وہ چاروں تھکے ہارے ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تم دونوں کی پرفارمنس کافی زبردست تھی، روکیل اپنے موبائل پر اس کے کنسرٹ کی ویڈیو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں اچھی تو تھی، مگر سانگ جو گایا تم دونوں نے گایا وہ کس کی پسند کا تھا؟ کناٹ دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتا بولا تھا۔ تب تک عائش نے سب کے لیے آرڈر کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ ہیر کناٹ کو دیکھتی نہ سمجھی سے بولی۔ مطلب صاف ہے، تم دونوں ایک دوسرے پر اپنے دلی جذبات عیاں کرنا چاہ رہے تھے نا؟ کناٹ کی جگہ روکیل موبائل ٹیبل پر رکھتی ان دونوں کو دیکھتی شوخی سے گویا ہوئی۔ اس کی بات پر بے اختیار ہی دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ہیر تو جھیپ سی گئی تھی، مگر عائش پر شوق نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں یہاں مس فٹ ہیں روکیل۔ ان دونوں کو ایک دوسرے میں کھویا دیکھ کر کناٹ روکیل کو دیکھتا بولا تھا۔ ہیر نے ایک دم نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ بس کیا کرے، کوئی لوگ ہیں بے حس، سمجھتے نہیں دل کی آواز۔ عائش ٹھنڈی بھرتا ہیر کو دیکھتا مصنوعی معصومیت چہرے پر سجائے بولا، شٹ اپ، ہر جگہ یہ ٹھڑک پن جھاڑنا ضروری نہیں ہوتا، جب دیکھو بکواس ہی کر رہے ہوتے ہو۔ اس کی بات سن کر روکیلا اور کناٹ کو دیکھتے وارننگ انداز میں وہ دونوں اسے دیکھ کر کہہ رہے تھے جو اس کو غصہ دلا رہی تھی۔ ہاں عائش کھل کے مسکرایا، وہ کب سے اپنی جنگلی بلی نکچڑی کو مس کر رہا تھا۔ ہیر تو بدل ہی گئی تھی، کھوئی سی رہتی تھی۔ جب ہی ابھی اسے اپنی ٹون میں آتا دیکھ کر مطمئن سا ہوا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سارا سکون غارت ہوا تھا، جہاں 3-4 لڑکے ہیر کو ایکس رے کرتی نظروں سے گھورنے میں مصروف تھے، ساتھ ہی ساتھ کچھ بولتے ہنس رہے تھے۔ عائش کی آنکھوں میں ایک دم ہی آنکھ سی لگی تھی، غصے سے برا حال ہوتا تھا۔ وہ بالکل سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہیر ساکن ہوئی تھی، سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر گڑبڑا سی گئی تھی، جو اسے دیکھ کر پر اصرار سا مسکرایا تھا، یا پھر ہیر کو لگا تھا۔ خود پر کنٹرول کرتی وہ اپنی پلیٹ پر جھکی تھی، دل کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ بناوٹ نہیں آئی مجھے زندگی میں، میرا لہجہ، میرا مزاج ذاتی ہے۔ ہیر پلیٹ پر جھکی فورک کو پلیٹ میں گھما رہی تھی، ایک طرف چہرے پر ہاتھ رکھ کر چہرے کو چھپا سا لیا تھا۔ کناٹ اور روکیل اپنی کسی بات پر بحث کر رہے تھے، جبکہ عائش اب ہیر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ ان لڑکوں کو دیکھ کر وہ ڈری سی تھی۔ میں ایسے کیوں ڈر رہی ہوں؟ اس نے کون سا میرا چہرہ دیکھا ہوا ہے؟ میں دنیا کے لیے ہیر ہوں، ریا نہیں۔ فورک مسلسل پلیٹ میں گھماتی خود ہی سے بڑبڑائی تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی وہ مطمئن سی ہوتی ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اب فورک سے چکن روسٹ توڑتی منہ تک لے کر گئی تھی، جب اس کی نظر عائش پر پڑی تھی، جو اب دوبارہ ان لڑکوں کو دیکھ رہا تھا۔ غصے سے چہرہ لال سا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کون سی پکچر لگی ہوئی ہے جو نظریں نہیں ہٹ رہی اسکرین سے؟ فورک منہ میں لے کر جاتی سرسری لہجے میں بولی۔ اب کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ نہیں، پکچر ادھر تو نہیں رہی، مگر ادھر ضرور چل رہی ہے، جبھی ان کی نظریں نہیں ہٹ رہی۔ دھیمی آواز میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہاتھ میں پکڑے فورک پر گرفت کافی حد تک سخت ہو گئی تھی،
گردن بازوؤں کی رگیں واضح ہو رہی تھی۔ رکو میں دیکھتی ہوں، تم ادھر ہی بیٹھو، مت آنا۔ پلیٹ کھسکاتی چیئر سے اٹھتی بولی تھی، ساتھ ہی ان 3 لڑکوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ سینے پر ہاتھ باندھتی ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی۔ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر غصے تو پہلے ہی بہت آ گیا تھا، مگر موقع کی نزاکت کو دیکھتے تحمل کا مظاہرہ ہی کر سکی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے میں کھو سا گیا تھا۔ دل نے بے اختیار بیٹ مس کی تھی۔ وہ آج تک اسے تصویروں یا ویڈیوز میں ہی دیکھتا آیا تھا، بلکہ یوں کہنا ٹھیک تھا کہ دل جلاتا آیا تھا، مگر آج اسے روبرو دیکھ کر آس پاس کا ہوش گنوا چکا تھا۔ ہیلو! ہیر نے اس کو یوں ٹکٹکی باندھے خود کی طرف دیکھتا پا کر اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلاتی اس کو ہوش دلانا چاہا تھا۔ دل میں کہیں خوف سا ضرور پیدا ہوا تھا۔ ہاں، کیا کہہ رہی تھی؟ گرے آنکھوں والے انگریز لڑکی نے سر جھٹکتے اپنی بھاری گمبھیر آواز میں اس کو ایکس رے کرتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ رائل بلو شرٹ جس سے اوپری 2 بٹن کھلے سے جس سے اس کا کسرتی سینہ نظر آ رہا تھا، بلیک جینز پہنے، گولڈن بال جیل سے سیٹ کیے گئے تھے، کسرتی مضبوط جسم، کمالے گرے آنکھیں، وہ کافی ہینڈسم تھا جو بھی تھا۔ کیا کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے جب ہی قدرے اونچی آواز میں کہا۔ تب تک آیوش کنوٹ اور راکیل بھی اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ دیکھیے، مگر اتنی خوبصورت نہیں۔ گرے آنکھوں والا لڑکا کھوئے ہوئے انداز میں اس سے قریب ہوتا، اس کے چہرے کے قریب ہاتھ لے کر جاتا اپنی گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر بوائے، دس گرل از مائن۔ ابھی اس کا ہاتھ ہیر کے چہرے کے نقوش کو چھوتا کہ آیوش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے جھٹکتے ہوئے وارن کرتے انداز میں کہا تھا۔ اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا، وہ جو بھی تھا۔ آیوش تو اس کی نظریں ہیر کے وجود پر برداشت نہیں کر سک رہا تھا۔ کجا کے اس کا ہیر کو چھونا۔ آیوش کے ہاتھ جھٹکنے پر ایک طلسم تھا جو ٹوٹا تھا۔ وہ ہوش میں آتا ایک نظر ہیر کو دیکھنے کے بعد آیوش کی طرف مڑا تھا۔ اسے آیوش کا خود سے ہاتھ جھڑکنے کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ بھی چبھے تھے۔ پیٹر کو آیوش کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ پر ہی خاموش ہو گئے تھے، جبکہ کناٹ، راکیل اور دوسرے لوگ ٹکٹ کے بغیر مووی انجوائے کر رہے تھے۔ اس نے ایک تائرانہ نظر آیوش پر ڈالی تھی۔ لبوں پر ایک دل فریب مگر پر اصرار مسکراہٹ چھا سی گئی تھی۔ وہ دوبارہ ہیر کی طرف مڑا تھا۔ قسمت بدلتے لمحے نہیں لگتے، آج تمہاری ہے، کل میری باہوں میں بس پڑی ہوگی۔ ہیر کے ایئر رنگ کو ہلاتا زہر خون لہجے میں کہتا، اپنی بات سے 2 نفوس کا خون جلا گیا تھا۔ یو بلڈی! آیوش نے غصے سے آگے بڑھتے اس کے چہرے پر پنچ مارنا چاہا، مگر وہ مہارت سے اپنا بچاؤ کر گیا۔ بیبی سی یو سون۔ ہیر کی طرف آنکھ مارتا تیز طنزیہ مسکراہٹ آیوش کی طرف اچھال کر دونوں لڑکوں کو ایک مخصوص اشارہ کرتا باہر نکلا تھا۔ آیوش نے اس کے پیچھے جانا چاہا، مگر کناٹ اسے روک چکا تھا۔ کمرے میں 400 اندھیرا پھیلا ہوا تھا، صرف ایک طرف تھوڑی سی لائٹ لگتی پھر بند ہو جاتی تھی۔ وہ رولنگ چیئر پر بیٹھا ہاتھ میں لائٹر پکڑے اسے جلاتا پھر بجھا دیتا۔ کچھ دیر جلتے لائٹر میں اس کا وجیح چہرہ روشن ہوتا تھا، کالی سیاہ پر اسرار آنکھیں جو لال لہو چھلک رہی تھی، گولڈن بال جو فی الحال تو بکھرے سے اس کے وجیح چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، گلابی لب جو سائیڈوں کے بلیک تھے اس کے کافی نشہ کرنے کی علامت تھے، لبوں کو سختی سے بھینچا ہوا تھا۔ لائٹر بند کر کے پھینکتا وہ چیئر سے اٹھتا، لائٹ لگا گیا تھا۔ وہ ایک کافی بڑا اور خوبصورت کمرہ تھا۔ درمیان میں کنگ سائز بیڈ پر کچھ فائلز کھلی بکھری پڑی تھی، کچھ پیپرز نیچے ووڈن فلور پر بھی پڑے تھے جو شاید ان فائلز سے ہی گرے تھے۔ بیڈ کے دونوں سائڈ پر بیڈ کے ساتھ کے ہی سائڈ ٹیبل پڑے تھے جن پر لیمپ، جگ، موبائل، الارم کلاک اور کچھ دوسری چیزیں پڑی تھی۔ گلاس ڈور پردے سے چھپے ہوئے تھے۔ وہ مغرور چال چلتا بیڈ تک آیا تھا۔ جھک کر اس نے ان پیپرز میں سے ایک فوٹو اٹھائی تھی، 3 پر اسرار گرین آنکھوں والوں کی فوٹو۔ اس فوٹو میں ایک چہرے پر اس نے ہاتھ پھیرا تھا، لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ چھا گئی تھی، مگر صرف کچھ پلوں کے لیے۔
پھر وہی دل فریب مسکراہٹ ایک پراسرار مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بہت جی لیا تم لوگوں نے، اب ایک کے بعد ایک کو مات ملے گی، بہت بری مات۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فوٹو میں سے ایک چہرہ پھاڑا، پھر اسی چہرے کی دوسری فوٹو، بیڈ پر بکھری کئی الگ الگ چہروں کی فوٹوز میں سے ایک فوٹو اٹھائی تھی، صرف ایک کو چھوڑ کر۔ وہ تصویر لبوں سے لگاتا پراسرار آواز میں بولا تھا، کالی پراسرار آنکھوں میں ایک جنون تھا جو نہ جانے کیا طوفان لانے والا تھا، جس نے نہ جانے کیا کیا تباہ کرنا تھا۔ بیڈ پر تقریباً 4 لڑکوں اور 4 لڑکیوں کی مختلف تصویریں تھیں، ان میں سے ایک خوش نصیب، وہ اس طوفان سے بچا کر نہ جانے کیا بد نصیب بنا گیا تھا۔ آئی ایم بیک، مافیا بیک واپس آ گیا ہے۔ کارلوس بینڈرک واپس آ گیا ہے، سب برباد کر دے گا، بس ختم کر دے گا۔ دونوں بازو کھولے، خوبصورت وجہ چہرہ چھت کی طرف کیے، پراسرار سا کہتا، دیوانہ وار کہا لگاتا بولا تھا۔ اس کی پراسرار آواز باتیں کہہ پورے کمرے میں گونجے تھے اور ادھر ہی دفن ہو گئے تھے۔ کمرے میں گلاس وال سے آتی سورج کی روشنی کی وجہ سے اس نے آنکھیں کھولی تھی، پھر بیزار سا منہ بناتی اپنا چہرہ تکیے میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اسے یاد تھا کہ کل وائز اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا، شاپنگ اور ڈنر انہوں نے باہر ہی کیا تھا۔ فلیٹ آتے آتے 10 بج گئے تھے، پھر علیزے کے نانا کرنے پر بھی اسے اپنے ساتھ سلایا تھا، مگر نیند تو اسے آنی نہیں تھی۔ پھر وہ اپنی کلاکاری کا شوق پورا کرتی رہی تھی۔ اس کے سونے کے بعد اس پر آخری سوچ آتے ہی اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ ایک ٹانگ وائز کی ٹانگ پر تھی جبکہ سر اس کے سینے پر تھا۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ اس کا تکیہ یوں اچانک اتنا سخت کیسے ہو گیا تھا۔ اپنی پوزیشن کا احساس ہی وہ پیچھے ہٹی تھی۔ مگر جیسے ہی وائز پر نظر پڑی وہ چیختے ہوئے دوبارہ اس پر گری سی تھی۔ اس کی کانوں کو چیرتی چیخ سن کر وائز بڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ کون سا طریقہ ہے اٹھانے کا؟ وائز اونگتا قدرے سخت آواز میں علیزے کی طرف دیکھتا بولا تھا، جس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے، مگر دونوں ہاتھ منہ پر رکھے وہ اپنے کہکے کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ لیا ہے صبح صبح جو خوف سے لال پیلی ہو رہی ہو؟ وائز نے اس کو بازو سے پکڑ کر اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے دانت پیس کر کہا۔ زکوٹا جن بولتے ہی نچلے ہونٹ کو دانتوں کے درمیان چباتی ہنسی روک گئی تھی۔ واٹ؟ زکوٹا جن؟ وہ ادھر کدھر سے آ گیا ہے؟ اس کی سر پیر کے بغیر بات سن کر قدرے چلاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، شاید پرستان کی قیدی جنوں میں سے کوئی چھوٹ کر ادھر آ گیا ہوگا۔ اچھا میں باہر جاتی ہوں، آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، آپ جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں، علیزے جواب دیتی اب بھاگنے کے انداز میں بیڈ سے اٹھتی بنا چپل کے باہر بھاگی تھی۔ اس کی بات تو سر سے گزر گئی، مگر یوں بھاگنے پر تاثیر سے سر ہلاتا وہ کمفرٹر خود سے ہٹاتا سلیپر پہنتا واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ علیزے ابھی گئے 2 لمحے ہی گزرے تھے کہ وہ چلاتا ہوا باہر نکلا تھا، چہرے سے رنگ برنگی پانی ٹپک کر اسے سچ میں ہی زکوٹا جن سا بنا گیا تھا۔ غصے سے نتنے پھول گئے تھے۔ لیزا کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کدھر ہو؟ میں کہہ رہا ہوں باہر نکلو۔ وائس پورے فلیٹ میں نظر گھماتا چلاتا وہ بولا تھا، مگر وہاں تو جیسے اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ علیزے لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، مجھے ملی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ دوسرے روم کا دروازہ کھول کر اندر دیکھتا بولا تھا، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اپنے پیچھے آواز سن کر وہ غصے سے پیچھے مڑا تھا۔ علیزے نے چیخ مار کر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے تھے۔ اس حرکت کو میں کیا سمجھوں؟ پریٹی گرل اس کو بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کرتا اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتا سنجیدہ سخت آواز میں سے گویا ہوا۔ وائس پرومس میں آپ کے اپنے چہرے سے بھی بہت ڈرتی ہوں، آپ کو اتنی محبت کی ضرورت نہیں تھی۔ آنکھیں ہنوز سختی سے مندے کپکپاتے لبوں سے معصوم سی شکل بنائے بڑے صاف طریقے سے سارا الزام اس پر لگا چکی تھی۔ واٹ؟ میں نے یہ کلاکاری کی اپنے چہرے پر؟ حیرت و غصے سے اس کو پیچھے کی طرف دھکا دیتے حیرت سے گنگ آواز میں اپنی طرف
اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا آپ نے نہیں کیا، پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ کنکٹے جن کا کام ہے، وہی آیا ہوگا رات میں اس پر سے الزام ہٹانے کا احساس کرتے کسی کنکٹے جن پر الزام لگاتی وہ معصومیت سے آنکھیں گھماتی اپنی طرف سے اس کے علم میں اضافہ کیا گیا تھا جیسے۔ ساتھ ہی ساتھ بڑے صوفے پر بیٹھ گئی تھی، دل خوف سے دھڑک رہا تھا کہ اگر اسے غصہ آ گیا تو وہ کیا حال کرے گا، مگر کچھ ڈرامہ کرنا تو تھا خود کو بچانے کے لیے۔ رات کو زکوٹا جن آیا؟ نہیں، زکوٹا جن تو آپ ہے، کنکٹا جن آیا تھا، مطلب کہ کنکٹے جن نے آ کر آپ کو زکوٹا جن بنا دیا۔ آپ تو بہت پیارے ہینڈسم ہیں، اس کی بات درمیان میں ہی کاٹتی، ہاتھ نہ چاہتے کسی بڑے استاد کی طرح اسے گائیڈ کیا تھا، ساتھ ہی اس کی گھوری کی وجہ سے اپنی طرف سے مسکے لگا کر اسے کول کرنا چاہتا۔ مطلب کہ زکوٹے جن نے آ کر مجھے کنکٹا جن نہیں، پھر غلط بول رہے ہیں، کنکٹے جن نے آ کر شٹ اپ یہ کیا کنکٹا جن اور زکوٹا جن لگائی ہوئی ہے؟ 2 قدموں میں ہی سارا فاصلہ طے کرتا اس تک پہنچتا، اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ 2 قدموں میں ہی سارا فاصلہ طے کرتا اس تک پہنچتا، اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ وہ اچانک اس کے غصے سے چلاتے اور پھر خود کے قریب آنے پر خوف سے آنکھیں میچ گئی تھی، خوف سے دھڑکنیں منتشر ہونے لگی تھی، حلق تر کرتے بے ساختہ ابھرنے والا گلٹی اندر ہی اتار گئی تھی۔ آنکھیں کھولو اپنی، اس کا خوف سے بدلتا رنگ دیکھتا قدرے نرم لہجے میں مگر حکمیہ لہجے میں بولا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے وہ اپنا زکوٹا جن جیسا چہرہ بھی بھول گیا تھا۔ نہیں آپ زکوٹا لیزا، اس کا دوبارہ زکوٹا نامہ شروع ہونے سے پہلے ہی اسے سختی سے وارن کرتے انداز میں کہا۔ اوکے اب آپ جائیں، میں اگلے پورے ہفتے کا آج ہی ڈر گئی، آپ کی محبت رائے گا نہیں گئی، دھیرے سے آنکھیں کھولتے صلح آمیز لہجے میں کہتی، آخر میں عادت سے مجبور خون جلا گئی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتا، کچھ سخت کہنے یا کرنے سے خود کو باز رکھتا، ایک سخت ترین نظر اس پر ڈالتا، اندر کی طرف بڑھا تھا۔ پیچھے علیزے سینے پر دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی، گہرا سانس صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی، اونچا اونچا ہنسنے لگی تھی۔ میں خود تو نہیں آئی نا، خود ہی لائے ہیں، دیکھنا آپ کیسے خود ہی واپس چھوڑ کر آئیں گے۔ کشن اٹھا کر گود میں رکھتے ریموٹ سے ٹی وی لگاتی بیٹھ گئی۔